اس وقت میرے بھائیوں ہم اپنے گھر کے اللہ اور اللہ کے گھر کے بڑے آداب الحمدللہ ہم اہل محبت میں سے اور ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں. پورے زمین کی جتنی مساجد ہیں پھر کہہ رہا ہوں جو مساجد ہیں جس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر رکھی جائے, اللہ اس کے محبت کی محبت میں رکھی جائے, وہ مسجد جس کی بنیاد میں تقویٰ نہیں, اللہ اس کی محبت نہیں, وہ مسجد ہی نہیں. ایسی نام کی مسجدوں کو تو جلانے کا وہ حضور نے دیا. مسجد درار آپ کو پڑھا تھا, لیکن مسجد ہوتی ہی وہ ہے اس کی بنیاد تقویٰ اور پرہیزگاری پر کی جائے. یہ مسجد ماشاءاللہ واقعی مسجد ہے, اور وہ زمین کی جتنی مسجدیں ہیں نا, یہ ساری مسجدیں جنت میں جائیں گی. تو پتہ چلا کہ اس وقت ہم جنتی گھر میں ہیں. تو میرے پیارے بھائی بہت ادب کرو, آپ سکون سے آرام سے بیٹھ. سردی کا موسم ہو گیا شروع, ٹھنڈک بھی بڑھ گئی ہے, بیٹا بیٹھ جائے ماشاء اللہ بیٹھ. اور اب جو ہے بڑا احساس اپنی ذمہ داری محسوس کیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ شور ہو, پڑھنے کا ڈسٹرب ہو جائے. مجھے مسجد میں جب ایسے معاملات ہوتے ہیں نا تو شور بات کی جاتی ہے, پھر دل کرتا ہے کہ بندہ نکلے جائے, کیونکہ ہم لوگ یہاں نیکیاں کمانے ہیں, نیکیاں ضائع کرنے ہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ نے دوسری پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم.
نہ سنگ و خش درد سے ڈرنا ہے وہیں کہ ہم خدا کوئی ہم نہیں سکتا. اس کے اندر اس نے اپنے محبوب کے لیے شعر لکھا تھا کہ ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ بے وفا سے نہیں. ہاں وہ نہیں خدا پرست جاؤ وہ بے وفا صحیح جس کو وہ دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے اس کی گلی میں جائے. اعلیٰ حضرت نے اس پر نعت امام کہتے ہیں پھر کے بگڑ گئی
جیسا میرا قد ویسا سایہ، سایہ اپنی اصل کی مثل ہوتا ہے، حضور کی مثل کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور کا سایہ، ایک سایہ تو ہوتا ہے نا وہ سایہ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سایہ کبھی ایک نہیں رہتا، کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے۔ شام کو جائیں گے تو بالکل قد آدم کی طرف، اور دوپہر میں بالکل سایہ نہیں ہوتا، جو سورج بالکل اوپر ہوتا ہے جسے سایہ اصلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جگہ اگر اوپر نیچے ہو، روڈ اگر ہموار نہ ہو تو سایہ بھی ہموار نہیں ہوتا، مل گجا ہوتا ہے، مل گجا، ٹھیک ہے؟ اور امام کہتے ہیں کہ حضور کے لیے کہ اس شاخ کے آنکھوں کی سفیدی کم ہے، وہی فرش بنے ہوئے، وہی فرش بنے ہوئے، وہی سایہ بنے ہوئے، وہی فرش بنے ہوئے۔ تو امام کہتے ہیں کہ راہ نبی فرش بیاض ایسے اشاق کی آنکھوں کی سفیدی کو فرش بنائے ہوئے، راہ فرش بیاض چاند زلزل ہے ململ گجی سے قدم قدم بچھا چاند زلزل ململ گجی سے قدم بچھا دل کو شوا سات ہڈیوں پر کب کرنے کا، اگر ایک ہڈی بھی نہ لگی سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ سجدہ جو ہم کرتے نماز میں سجدہ عبادت ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو جائز نہیں، کسی اور کو اگر سجدہ عبادت کیا یہ شرک ہے، اور سجدہ عبادت نہیں کیا، سجدہ تعظیمی کیا یہ حرام ہے، پہلے کی امتوں میں روا، لیکن آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، تو فرمایا کہ اگر سجدہ تعظیمی میری خود پہ روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اور مرد جو ہے وہ مجازی خدا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، سجدہ اللہ، ایک تو یہ سجدہ ہوتا ہے دل کا سجدہ، اور اس کا مقدمہ کچھ اور ہے، وہ ادھر ہی ہوتا ہے، یہ دل ادھر ہی ہوتا ہے، اور یہ وہ سجدہ ہے جسے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے شوق دل، یہ سجدہ دل کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجیے کہ سب خبر، وہ سجدہ کون سا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، صرف جتنا تو ملائکہ نہیں، جتنا تو انسان نہیں،
نہ جن و بشر کہ آٹھوں پہر ملائکہ در میں بستہ کمر. انسان و جنات نہیں، ملائکہ. نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در میں بستہ کمر، نہ جبہ اس سر کہ قلب و جگر میں سجدہ کو نہ تمہارے. یہ ہے ہی اسی کی اعلیٰ حضرت کو دیدار ہوا تھا نا بیداری میں. اس میں لگا ذات میں تیرے دن میں بہار ہوتے بیداری میں دیار ہے سرکار کی سزا. مجھے لگتا ہے اعلیٰ حضرت نے وہی کہا ہوگا کہ پیش نظر ہو رہا سجدے کو اور سجدے کو دل ہے، سجدے کو اور جو ہے ذرا غور کیجیے گا. پیش نظر ہونو بہا سجدے دل ہے بیٹھا وہ کی سچ ہو. اس کو نہیں روکنا. روکنا کس کو ہے؟ اس کو جانا چھٹی نہیں. یہ ہے اسی، یہ ہے ادھر کی. اس کو مت روکو. روکنا کس کو ہے؟ روکیے سر کو، روکیے. ہاں یہی امتحان ہے. ہاں یہی امتحان. اب آرہا تھا نے کیا کہا کہ سنگم تیرے سور سے ہم کو خدا نہ سب سکے. سنگے سور سے ہم کو خدا نہ سب سکے. جانا سر کو جا چکے ان کو ہرا. ایسی حالت ہو جائے تو سامنے مانگنے والا بھی ہو، جس سے مانگا جا رہا ہو وہ بھی ہو، عطائیں ہو رہی ہو، اتنا مانگا یہ دے رہے، اتنا مانگا وہ دے رہے، تو پھر کہنے والا کہتا ہے کہ دیکھ
دادا صاحب کا روز کئی اب سنیں پھیلنے والے کتنے کیسے کہتے ہیں جب آپ نے زیادہ ہوئی نا کہ میرے شاہ صاحب بات کی ہمراہ میں جب مدینہ منورہ پہنچ گئے سرکار کی بغداد میں تو کہتے ہیں مجھے نہیں مسجد آور بولنا مجھے چھات مجھے کارم سارا سے کرنا تو ان تک اتیاں راہ دا فرش کرم سب انسو بنا گھورا بولی اب جب عرض کی تو عرض قبول ہوئی اگر عرض قبول ہوئی مانگا ملا تشریف لے آئے اب آئے تو ہے لیکن آئے اس شان سے کہ چہرہ مبارکہ کا برد یمانی رکھی اب جلوہ نہیں دکھا اب دیکھا عرض قبول ہو گئی تو کہتے ہیں بہت تدبر یہ ہے کہنے والی کہتے ہیں لاہوں مخطط کو تیمن من ماوی جہت دکھاوا فترہ ایسے کہ حضور بھی چادر بائی ہوگی اور مکیر صاحب سے جب جلوہ دیکھا ہوگا نا تو کھل پھلنے والی کہتے ہیں وہ پچھیاں گاڑیاں لاؤ اور پچھیاں گاڑیاں لاؤ جب ہمارا وادی سمجھ گئی پھر حضور مسکرا رہے ہوں گے جب حضور مسکرا رہے ہوں گے حضور کے آگے کے دانت سنایا جب وہ چمک رہے ہوں گے تو پھر میں نے شاہ صاحب کہا ہوگا سبحان اللہ ماں اچھا ماں حسن ماں کتنے مہربانی کی کرتے کی سلام گستاخ تھی کتنے مجھے تو ان کی پھیلواری کہتی ہے دیکھ حضرت پھیل پڑے فقیر چھائی اب تو چھائی اشر یا نہ چھائی کس کے نزدیک عاشقوں کے نزدیک مدینہ شریف چھوڑ کے آ جانا جرم کیا ہے کیا ہے جرم مائی نہ ہو مدینہ سے پڑھ رہا یہ عاشقوں کے نزدیک مدینہ شریف کو چھوڑ کے آ جانا جرم اور جو بندہ جرم کرتا ہے تو اس کا اظہار جو ہے تو خوشیاں منا کے نہیں کرتا غم سے کرتا ساز طرب بھی بجاتا سوز ہوتا تو جو بجائے سوز کے ساز طرب بجاتا تو ہے تو رضا نراس جرم پہ تک لجائے کوئی بجائے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی وہ حضور کا بستر لگا دیتا. کس نے پوچھا کہ آپ کو پتا کیسے چلتا تھا؟ تو حضور آنے والے سرکار جب گلی میں آتے ہیں تو خوشبو آ جاتی ہے. خوشبو آ جاتی ہے، میں سمجھ جاتی ہوں حضور آنے والے. کیا Asiya,
بڑے بڑے بزرگ کو دیکھتے ہیں، وہاں جاتے تو اونچی آواز سے روتے بھی نہیں، یہاں ہوتے تو روتے وہ روتے، وہاں مجھے روتے نہیں، بالکل خاموش، کچھ تو ہے، کچھ تو بات ہے، ایک بات آدھا کرتے کہتے ہیں جو بہت زیادہ اپنے آپ کو وہاں پہ جوش دکھاتے تھے ان کو کہنے آ جاتا ارے او ارے او ارے یہ جلوہ کرے جانا ارے ارے جلوہ کرے جانا کچھ الگ ہی ہے پھڑک میں زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن جو الگ اندر نظر نہیں آتا وہ دیر پاؤ نظر نہیں آتا وہ اندر آگ لگی ہوئی، اور میں نے پڑھا کتابوں میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں سمجھو کہ جو عارف نکلا ہوتا جو واقعی عارف ہوتا اس کے دل میں محبت الہی کی جو آگ لگی ہوتی ہے وہ اتنی شدت والی ہوتی ہے کہ اس آگ سے کسی کو نکال کے جہنم ڈال دیا گیا تو وہ اس میں سکون محسوس کرے. یہ بات میں جو کر رہا ہوں بڑے آگے محبت الہی کی جو آگ ہے وہ اتنی شدت والی ہوتی ہے جو عارف کے سینے میں سلگ رہی ہوتی ہے کہ اس آگ میں ڈال کر پھر اگر اس کو کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو اس میں سکون محسوس کرے گا. اندر جو ہوتا ہے نا معاملہ بڑا تو جو بہت زیادہ اچھلتا ہے وہ پھر ٹھس ہو جاتا ہے. تو امام کہتے ہیں کہ دل سلگنا ہی بھلا ہے سب دل سلگنا ہی بھلا ہے کچھ بھی جاتے جب تک درخت سے جڑا رہتا ہے ہرا بھرا ہوا سے جڑا رہتا ہے اس کے اندر وہ فلیکسبل ہوتا ہے اس کے اندر لچک ہوتی ہے ہرا بھرا ہوتا ہے دیدہ زیب ہوتا ہے نظروں کو بھاتا ہے کیوں جڑا ہوتا ہے. اور جیسے ہی جوڑا درخت سے کٹ گیا تھوڑے دن گزرے کے میں تو رنگت کی پھیکی ہونی شروع ہو گئی پھر ہلکا ہلکا زد ہوگا پھر پیلا پھر سوکھ کے ایسا سوکھ جائے گا کہ ہوا بس اڑائے گی کھڑ کھڑ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں سمجھے. جب تک جڑا ہوا سبز بھی تھا لچک والا بھی تھا ہوا سے یہ بھی نکلتا تھا سب کچھ تھا. اب جدا ہو گیا تو پھر کبھی ہوا اس کو یہ ادھر لے گئی کبھی ادھر کھڑ 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 آرادن کہتے ہیں کہ نخل سے یہ کیا حال ہوا نخل سے یہ کیا ہوا آہ پتے کھڑے کھڑے
چھکنا چھکنا، ایک ہوتا ہے پینا، ہائے ہائے ہائے، ایک ہوتا ہے پینا، ایک ہوتا ہے چھکنا. آئیے فرق کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں کہاں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نسلوں کے اندر بہت کرم جی کئی بڑے ہو میں نہیں پاکستان سے زیادہ صدائے جوان کو رہتا نہیں. ہاں صدائے جوان ایک ہی رہتا ہے جس میں بہار اس پر خزاں ہے وہ اللہ والا یا پھر حضور سے دعا دیتے ہیں پھر دانت ٹوٹتے تو گرا جاتا ہے. ایک شادی تھی دانت ٹوٹا تو گرا جاتا ہے. حضور دعا دی اللہ کرے دانت سامنے بوڑھا ہو گیا لیکن دانت ٹوٹا تو پھر نیا آیا اور جلد ایسی لیکن بچے کی تھی. جاری رہے. آئیے آپ سنتے ہیں کلام یہ رسول کی تصویر. ایسا جس کلام کو ہم نے کئی بار سنا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا توجہ سے سنیں. ہم توجہ سے نہیں سنتے تو توجہ سے سنیں گے تو اس کے اندر بڑی باریکی ہے. آپ سنیں گے توجہ سے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی باریکیاں آپ کو سمجھ میں آئیں. سنتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے چشمے گرم نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ چشمے گرم نہ ہوتی تو کیا ہم پہلے نوبت کس ہوتے؟ چشمے گرم رہتے ہیں لیکن یاد رکھو بھائیو ایک چشمے گرم ایسی ہے جو عام ہے اور ایک اور کچھ چشمے گرم ایسی ہوتی جو مخصوص ہوتی ہے جو خاص لوگوں کی ہوتی. آپ نے وہ بات یاد ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے
ایک دفعہ یہ عرض کی ایسے بھی میری زندگی کی ساری نیکیاں لے گئی، ساری نیکیاں لے گئی، بس وہ مجھے دے دے، ساری نیکی لے گئی، ساری نیکی۔ ایک دفعہ حضور سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر؟ آپ کہا ہاں ہے۔ کون عمر؟ کہنے لگی حضور نے میرے باپ صدیق کی نیکیاں کیا ہوئی؟ تو وہ ایک نیکی کا سفر۔ آپ کا تم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ساری نیکیاں لینے بس وہ دے دیں؟ وہ نیکی کیا تھی کیا؟ وہ نیکی کیا تھی؟ وہ نیکی سب سے بڑی نیکی تھی 3 دن 3 رات صدیق اکبر حضور کو دیکھے اور حضور صدیق اکبر کو دیکھے۔ یہ ہے توجہ، یہ ہے نظر، مجھ پہ بھی
رب کی جو مارول آتا ہے جتنی معرفت جیسی معرفت حضور کو ہے نا کسی اور کو اور جتنا حضور اللہ سے محبت پیار کرتے ہیں اس کی کیا اور جب کس سے پیار کیا جائے نا تو پھر اس کو خوش کیا جاتا ہے یہ بات جو کر رہا ہوں سمجھو جب کسی سے محبت کیا جائے پیار کیا جائے عشق کیا جائے کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کو راضی کرتے ہیں وہ جس چیز میں راضی کرتے ہیں جی میں یار مردہ مائیں اب اللہ تعالیٰ کیا ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اللہ رحمان کی ہے رحیم بھی ہے رحیم کس کے لیے کیا بات ہے مومنوں کے لیے رحیم اور رحمان سب کے لیے جو مانے اس کو بھی دے جو نہ مانے اس کو بھی دے جو اس کو مانتا ہے وہ اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا وہ اس کو بھی دیتا ہے اب سمجھو اس بات کو حضور کتنا محبت کرتے کتنا پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنی محبت ہے کہ تو کسی سو یہاں کا کیا سبحان اللہ تو کسی سے پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا تو کسی سو سا
میں کون ہوں؟ میں کہو ذرا کس کا عروج ہے آج؟ کون علادت؟ کون علادت؟ امام سنت. کون امام سنت؟ مجدد دین ملت. کون مجدد ملت؟ پروان شمس رسالت. کون عاشق ماہ نبوت. کون رہبر شریعت. کون پیر طریقت. کون ولی نعمت. کون حامی سنت. کون ماہی بدعت. کون قاطع نجریت. کون اعلیٰ حضرت. دنیا یہ کہے، دنیا جسے مفکر، محدث، فقیہ، مناظر، کیا لقاب دے، کیا لقابات ہیں. اور وہ جب جائیں نا بڑی سرکار تو کہیں میں گدا کیا کہنا لینا ہے نا وہاں سے. ایسا نہیں ہے، خود کو سمجھ، خود کو فنا کہا پھر ملے گا. کہا جا کے کہے میں گدا تو بادشاہ. ہر دن کیا نور دن کیوں نہ پیچھے میں موڑ سے آپ کچھ چاہیے نا تو اپنے آپ کو گرا. پیر نصیر کہتے ہیں کہ میں کیسے مجھے وسعت سیارہ ایک شفاعت ہے شفاعت بالاجازت. شفاعت بالاجازت ایک ہے شفاعت بالمحبت اور ایک ہے شفاعت بالمجاہدہ. بالاجازت بالمحبت بالمجاہدہ. عادت کہتے ہیں اس کب کا مل چکا اب تو شفاعت کب کا مل چکا اب تو ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے. اب تمہیں ورنہ چھوڑا اپنا حبیب اب شفاعت بالمحبت کیجئے. آپ درگاہ بنائے ہیں وجی اب شفاعت بالمجاہدہ کیجئے. شفاعت ساری
دنیا میں جس سے ہوئی سو ہوئی، ورنہ وہ دن بھی آنے والا ہے، وہ دن بھی آنے والا ہے جب سب پر توجہ ہوگی۔ یہاں معاملہ ایسا ہوتا ہے دنیا میں، جو دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا۔ یہاں جو بھی کرو گے وہاں اس کا حساب کتاب دینا، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے امان برا۔ تو دنیا کیا ہے؟ دارالعمل۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا پیمانہ بڑا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سب ایک عارفانہ کلام ہے کہ جو ذرا سی فکر بدل گیا اس نقد سے نکال دو، جو ذرا سی فکر بدل گیا اس نقد سے نکال دو، یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل صرف کا کام ہے۔ اگر یہ صرف چھوٹا ہوتا ہے تو برداشت نہیں کرتا، جب برداشت نہیں ہوتا تو گھسنے لگتا ہے، تو جو نہیں ہوتا نا تو کچھ بھی دیتی ہے۔ لیکن قیامت جانے نہیں، حضور کا جو خاص کرم ہوگی سب پر ہوگی اور ان کی توجہ سے ہی کام ہوگا قیامت کے دن۔ جب تک حضور توجہ نہیں کرے بات نہیں کرے قیامت کے دن ہر امتی ہم بار بار کہہ رہے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ چلیں یہاں میسر نہ ہوئی کوئی بات نہیں، مجھ پہ
میں تو چاہتا ہوں مجھے سرکار نے جانے دیا مجھ پہ دل ہو گیا اس سوچ دیکھیں قرآن شریف میں واقعہ موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جب آپ نے کہا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے اس کا تخت لینا چاہیے کون لے گا اس دربار میں جن تقریب اس نے کہا کہ حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے مجھے کہا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سکھ نبی چاہیے تو ان کے دربار میں ایک شخص تھا آصف بن برخیہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب میں مشکل تھی اس نے کہا عرض کی حضور آپ کی پلک جھپکی سبحان اللہ کیسے یہاں پلک جھپکی اس بڑی کمال کی بات ہے کسی صوفی سے پوچھو بطور تعلیم اور بطور حقائق و اشارات کیا بات ہوگی اس میں آپ فرماتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ تخت لایا گیا نا تو آصف بن برخیہ اپنی طاقت سے نہیں لایا بلکہ انہوں نے کہا کہ حضور آپ کی پلک جھپکنے سے یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ توجہ ہے نا یہ منقطع نہیں ہونی چاہیے یہ رہے گی نا لے آؤں میں بات پلک جھپکنے سے پہلے بس یہ نہ جھپکے یہ رہے بس یہ رہے گی حضور لاکھ اور آپ نے نہیں جھپکی وہ لے آئے پلک تک جھپکی نا تو ایک ہلکے سے خفیف سے وقت کے لیے توجہ ہٹتی کہتے بس یہ نہ ہٹے حضور لا لوں گا مجھ پہ سننے والا پڑھنے والا اثر نہیں آتا اس کی گہرائی بھی جاتے نا تب لگتا ہے دل اوپر اوپر سے نہ سنا کرو اس نے استماع پیدا کر دل کے کانوں سے سنا انشاءاللہ اس کے اثرات کیا ہے چاروں طرف نور چھایا
چل رہے ہوتے تو پتھر بھی حضور کو سلام کرتے ہیں. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ حضور کئی عرصہ گزرنے کے بعد بھی کہتے ہیں مجھے آج تک یاد ہے وہ پتھر سلام کرتا ہے. پتھر سلام کرے حضور نہ بولے. جو پتھر حضور کو سلام کرے حضور کو تو مجھے یاد ہے وہ پتھر. کچھ سمجھ پڑی نہیں پڑی دوسری چیز. پتھر نہیں بھولتے حضور, اس پتھر کو نہیں بھولتے جو سلام کرتا تھا. سورہ سنی امتی تو سلام بھیجے گا تجھے کدھر بولے گا, پتھر کو نہیں بھولتے. تو الصلاۃ والسلام علیہ مسجد میں بیٹھے کوئی ایسا تو یہ کہے کہ جب میں نبی میں نہیں آیا تھا بہت بڑا عشق رکھتا تھا آپ کے اندر, نبی میں آ گیا میرا عشق یہ میں پوچھوں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بس بات تھا تو ذرا سست قائل سا تھا اور غفلت پہ تھا, محفل میں آیا تو میرا عشق بڑھ گیا. ہوتا ہے آنا تھا زمانہ, اس نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے عشق رسول کیسے بڑھا, عشق رسول کیسے بڑھا. آپ فرماتے ہیں اگر عشق رسول بڑھانا ہے ترقی چاہتے ہو اس میں تو خوش الحان سنا خانوں سے حضور کی نام سنو. کیا ہے یہ جو کوئی شک ہے یہ ہے خوش الحان نام حضور ماشاء اللہ خیر اس میں دیکھ بے سنا صاحب ہے لیکن ماشاءاللہ سارے بڑے بڑے سنلے میں تو ایسے ہی تو عشق بڑھتا اور اب تو مہینہ بھی آنے والا. اعلیٰ حضرت کے قول کو میں نے منظور کیا, قول اعلیٰ حضرت کا تھا میں نے منظور کیا. کیا قول تھا؟ کتنا کے سنا
سبحان اللہ بڑی بات ہے، لیکن بس ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں بھی اب ہوتا نہیں آج میں کتنا تھکا ہوں اللہ اور کتنا نہیں، جب میں تھکا ہوا ہوں تو میں بہت کم سویا ہوں آج، بہت کم سویا کہ کھانا بھی نہیں کھایا اللہ اور میں 4 پڑھاؤں ایک صبح دوپہر پوری رات جاگتا رہا، پھر وہاں سے آیا، مشکل سے 2 گھنٹے سے ہوں، مشکل سے اٹھ کے چائے پیاری سی کی بریک پروگرام کیا، پھر جا کر دوسرا پروگرام کیا، پھر یہ تیسرا پروگرام ہے، اب یہ چھوڑیں گے تو شاید میں اتنی عادت ہے نہ پتا ہونے کی عادت ہے الحمدللہ، تقریباً ایسا ہوتا ہے میں آپ سامنے سے پہلے تھکتا ہی ایک میں آپ کو نام سنوں کوئی پھول دے رہا ہوں، اگر چاہتے ہو نا کوئی پڑھنے میں مزہ آئے تب مزہ آئے، بھرے میں پیٹ سے مزہ نہیں ہوتی، سننے سے بھی اور پڑھنے سے لکھا ہو پہ سما کرنے والا تو اب چونکہ میں تقاضا بشری انسان کی تقاضا ہوتا ہے، میں ظاہر ہے کہ لگی ہے اور اب تو حق بنتا ہے تو بنتا ہے، اور مجھے بس یہ میری 2 شعر جی 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 میں بھی میرے کپڑے کے اندر تھوڑی بوند رہنے دو، بالکل کہتا ہوں میری چھوڑ کے سبحان اللہ سنے کو رہے، تو یہ شعر سنیں، اس کے بعد میں پڑھتا ہوں کہ غوث سپنے کی رحمت نام اور رحمت کرم کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ بندہ پلیٹ میں رکھ کے دکھائیے، اللہ ایسی چیز نہیں ہوتی، وہ محسوس ہوتی کچھ پر خدا کی تو نے مقدر دو
Maange
ہوتا ہے نا بچپن ٹوٹا تھا ہر کوئی بچپن ٹوٹتا تھا دلہا پر شاہ ہوتی اللہ اعلیٰ حضرت کلام میں ایک ایک شعر رکھ جاؤں نا تو پھر فضل بھی جائے گی ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت مجدد کا کلام امام کہتے ہیں وہ پھول جس میں اترے ابرار اب یہ اصحاب حق الیقین والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ ان کی بات ہو رہی ہے ہمیں تو حکم ہے جنت مانگے اور دوزخ سے پناہ مانگے دوزخ سے کریں جنت کی طلب ہمیں یہ حکم ہے اب ہم لوگ اصحاب علم الیقین والے اس سے آگے علم الیقین ہے پھر حق الیقین ہے اصحاب حق الیقین ہوتے ہیں نا وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت یہ